جو آج 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور وہ صحابہ کرام کے اوپر تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنا بے ادب انداز اختیار کرتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ یہ کوئی مسلمان ہوگا۔ ویسے ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے میں سنی بھی نہیں، میں شیعہ بھی نہیں، میں دیوبندی نہیں، میں وہابی نہیں، میں اہل حدیث نہیں، میں مقلد نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں مسلمان ہوں۔ اور زبان وہ بول رہا ہوتا ہے کہ جو نہ نبی کے خاندان کے لائق ہے اور نہ کسی عزت والے انسان کے لائق ہے وہ زبان، تو اس طرح کی زبان بولتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کم از کم اپنے سننے والوں کا ایمان بچانے کے لیے گزشتہ جمعہ پر یہ عنوان قائم کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ صحابہ کرام کو وقتی طور پر کسی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام نے ناراض ہو کر مخاطب کیا، حضور ان پر غصے ہوئے، لیکن دوستو یہ یاد رکھو کملی والے جب اپنے کسی صحابی کو غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے محبت مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں آپ کو، جیسے آپ کا حقیقی بیٹا ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ کا اسٹوڈنٹ ہو، آپ کا شاگرد ہو، آپ استاد ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کا بیٹا ہے، وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو غلطی سے ہٹانے کے لیے کتنا بعض اوقات سخت مزاج ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ کی زبان پر کتنی سختی ہوتی ہے، لیکن اس سختی کے پیچھے آپ کے دل میں محبت کتنی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہو کر خراب ہو جائے، کیوں بھائی؟ تو اسی طرح جب میرے آقا کسی صحابی پر کوئی سخت جملہ بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اور تو میرا صحابی ہو کر یہ کام کر رہا ہے، یہ تو لائق نہیں ہے، میری نسبت کے لائق نہیں ہے یہ مقصد ہوتا ہے۔ وہ حضور کا منصب تربیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ کملی والا محبوب کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور زندگی کا ادب کا نور بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ نور زندگی ہوتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ میں کچھ اسی طرح سے آج بھی میرا وہی عنوان ہے، اور میں بلا تمہید، یہ مسلم شریف میں 2 نمبر جلد میں 47 نمبر صفحہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک واقعہ ہے اسی طرح کا کہ حضور ناراض ہوئے، فوراً ناراض ہوئے، پھر کیا کیا؟ یہ دیکھیں، میں آج یہی حوالے پیش کروں گا تاکہ لوگ جو بتاتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام نے فلانے صحابی پر ناراض ہو گئے، تو بھائی پھر یہ بھی بتاؤ نا ناراض ہو کر مصطفیٰ نے پھر کمال کتنا کیا ہے؟ اسی حدیث میں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ناراض ہوئے، اسی حدیث کا مکمل حصہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ نے کرم کے بادل کتنے برسائے ہیں پھر اس پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بڑا طویل واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، میں سارا بیان نہیں کر سکتا، میں اپنے عنوان کے لیے وہاں سے سبق لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بہت سخت سردی گرمی کا جہاد تھا، سواریوں کی کمی تھی، لشکر زیادہ تھا۔ میں چونکہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس زیادہ بیٹھتا تھا، محفل مبارکہ میں اکثر میری حاضری رہتی تھی، تو میرے جو برادری کے قوم کے مجاہد تھے انہوں نے مجھے کہا ابو موسیٰ تو نبی علیہ السلام کے پاس جا اور جا کے عرض کر حضور ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہم مجاہد لوگ ہیں، جہاد پر جانا چاہتے ہیں، اگر ہمیں کچھ سواریاں مل جائیں، چلو ہر بندے کے لیے نہ صحیح کم از کم 2 یا 3 بندوں کے لیے ایک سواری ہو تو یہ اتنا لمبا سفر ہم طے کر لیں گے۔ وہ کافی ہفتوں کا سفر تھا، گرمی میں پیدل تو نہیں، مشکل تھا سارا سفر، تو اگر مثلا 3 بندوں کو یا 4 بندوں کے لیے بھی ایک سواری مل جائے، ہم باری باری سوار ہوتے جائیں گے، تو تم جاؤ، چونکہ تم ہم وقت حضور کے پاس بیٹھتے ہو تو لہٰذا تم جا کے ادب سے عرض کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے یہ ماحول کا جائزہ نہیں لیا، میرے جانے سے پہلے کسی وجہ سے حضور علیہ السلام ناراض تھے، غصہ تھا مجلس پر، لیکن میں نے جاتے ہی بس میرے ذہن میں وہ اپنی حاجت تھی تو میں تجزیہ نہیں کر سکا، میں دیکھ نہیں سکا صورتحال کو، میں نے جاتے ہی عرض کیا حضور ہمارے اتنے مجاہد ہیں تو اگر تھوڑی سواریاں مل جائیں۔ حضور غضبناک ہو گئے، غصے ہو گئے، اور حضور نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری چلا جا،
کوئی سواری میرے پاس نہیں ہے، نہ میں نے یہاں سواریاں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، جاؤ چلے جو، کوئی سواری تمہیں نہیں مل، اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا۔ حضور ناراض ہوئے، غضبناک ہو گئے، اور سادہ بھی نہیں فرمایا بلکہ اللہ، یہ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا واللہ لا استحملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، جاؤ چلے جاؤ، جہاں سے مرضی سواری کا انتظام کرو۔ یہ انداز حضور نے کبھی اختیار نہیں فرمایا تھا مجاہدین کے لیے۔ تو میں تو ڈرتا کانپتا میں واپس آ گیا، میں نے کہا کہ کام خراب ہو گیا، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ حضور کو پہلے سے کسی بات پر ناراضگی تھی تو میں تھوڑا صبر کر لیتا، ماحول کا جائزہ لے لیتا، جب حضور کا غصہ اتر جاتا پھر میں عرض کرتا۔ اب جو میں تو آ گیا، میں نے آ کر اپنے خاندان والے سارے اکٹھے ہوئے تھے، مجاہد بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر میرے انتظار میں نے آ کے کہا بھائی اللہ کے نبی نے قسم اٹھا دی ہے حضور کوئی سواری نہیں دیں گے، اور میں پریشان ہو گیا، وہ بھی سارے پریشان ہو گئے، اور میں نے بتایا کہ حضور بہت غصے میں فرما رہے ہیں۔ ابھی 10 یا 15 منٹ گزرے ہوں گے، حضرت بلال حبشی آ گئے، ابو موسیٰ اشعری چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ میں ڈر گیا، کانپ گیا، میرے ساتھی بھی ڈر گئے، انہوں نے کہا لو جی جبریل امین علیہ السلام کو میرے خلاف آیت لے کے آ گئے، اب قیامت تک میرے خلاف یہ قرآن شریف میں پڑھی جائے گی کہ ابو موسیٰ اشعری نے اللہ کے نبی کا ادب نہیں کیا اور بس اپنی حاجت رکھ دی۔ اور میں ڈرتا کہاں، اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں مجھے ڈر آ رہا ہے میں نہیں جاتا، کیونکہ مصطفیٰ کا پیغام تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بلانے کے لیے آئے تو میں ہانپتا کانپتا پہنچا کہ تاکہ میں سن لوں کہ میرے بارے میں اب حضور کیا فرماتے ہیں۔ میں گیا تو حضور مسکرا رہے تھے، مجھے دیکھ کر میرے آقا مسکرا رہے تھے، اور حضور نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تو کہاں چلا گیا، یہ اتنے بڑے 6 اونٹ ہیں، لے جانا تو اپنے لیے۔ آئے ہائے اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا ابو موسیٰ یہ اتنے بڑے یہ کافی ہیں تجھے 6 اونٹ؟ وہ کوٹھے جتنے اونٹ تھے، بڑے اونٹ، تو 2 کی جوڑیاں الگ الگ۔ فرمایا یہ تینوں جوڑیاں 2 والی 6 اونٹ لے جا، کافی ہیں تمہارے لیے اتنے؟ میں نے کہا حضور کافی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور مسکرا بھی رہے تھے۔ امام عشق و محبت یہی تو فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ میں تو رو رہا تھا نا، ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرے خلاف کیا ہوگا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سب کی آواز ہے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں۔ تو میں ڈر رہا تھا، میں تو کانپ رہا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ، اب میں بتاؤں۔ اچھا پھر ہم نے حضور اکرم علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ نے تو پہلے اتنے غصے میں فرمایا تھا، اب ہمارے لیے ان سواریوں میں کوئی برکت رہے گی؟ آپ نے تو قسم اٹھا دی کی کہ میں نہیں تمہیں سواری دوں گا، تو اب قسم بھی اٹھائی، منع بھی فرمایا، اور آپ غصے بھی ہوئے، اب آپ نے ہمیں دے دی ہیں، ہمارے لیے برکت رہے گی؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا ابو موسیٰ یہ سواریاں میں نے کب تمہیں دی ہیں، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ ہائے ہائے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ میرے دوستو حضور ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور ناراض ہونے کے بعد میرے آقا نے کرم کے بادل برسائے ہیں کہ نہیں برسائے؟ تو اب یہ جو سوشل میڈیا پر لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہی بتاتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، دیکھو جی نبی، اور بدبختو یہ بھی تو بتاؤ نا جب مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں تو رب کی رحمت کیسے برستی ہے پھر ان پر؟ کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام؟ فرمایا ابو موسیٰ میں نے نہیں، اور تمہیں تو اللہ نے سواریاں عطا فرما دی ہیں، تو اب میں قسم اپنی ختم کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اب میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا، کیونکہ میری عادت ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں قسم اٹھاتا ہوں اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ نہیں جس کام کے کرنے کی قسم اٹھائی تھی کہ یہ نہیں کرنا اس کا کرنا بہتر ہے، تو حضور فرماتے میں قسم توڑ دیتا ہوں، کام کر لیتا ہوں۔ تم بھی اپنی قسم پر نہ اڑے رہا کرو، نہیں میں نے تو قسم کھا لی ہے۔ اچھا میں بتانا یہ تھا، یہ حدیث بڑی طویل ہے، اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن میرا وقت مجھے کھینچ رہا ہے کہ بس